आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल, नून लीग की तंजीमें नौ और महंगाई का हुकूमती चैलेंज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ना कभी कोई एनआरओ होगी, ना मैं इनको माफ करूंगा। एनआरओ जो से मांग रहा है उस पर भी लानत, देने वाले पर भी लानत। एक डील का तासुर उभर रहा है, वो डील है नहीं है, खुदा जाने क्या है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमें बताए कि रातों रात ये तब्दीली क्यों लाई गई। 3 गुना महंगाई हो गई है 8 माह में, और अब IMF के जो मुलाजिम हैं उनको जो है वो कैबिनेट में इंडक्ट किया जा रहा है। कहा जाता है कि एक बॉल पर 2 विकेटें उड़ाने का दौर पुराना हो चुका। यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से फरागत पाने के बाद वजीर आजम ने एक मंसूबे से कई मसाइल को हल करने का फॉर्मूला पेश किया है। वजीर आजम कहते हैं कि नौजवान छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनियां बनाएं, घर बनाने का काम शुरू करें, ना रोजगार का मसला रहेगा और ना ही मौशी परेशानियां, क्योंकि इससे 40 सनतें चल पड़ेंगी। और जहां तक गरीबों के लिए 50 लाख घरों का ताल्लुक है तो उसके लिए चाइनीज टेक्नोलॉजी मौजूद है जो 50 हफ्तों में 50 फ्लोर खड़े कर सकती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन कहा जाता है कि नेक काम करने निकलें तो रुकावटें सामने आई जाती हैं। शायद इसीलिए ऑपोजिशन से वजीर आजम के ये सादा मगर मेगा ख्यालात हजम नहीं हो रहे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान संभल जाएं वरना सियासत पीछे रह जाएगी, लोग आगे होंगे और मुल्क में फिर आमरीत का खतरा होगा। सवाल यह है कि क्या वाकई हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं या ये सिर्फ ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आम आदमी तो तकलीफ में है। महंगाई दुगनी और तरक्की आदि होकर रह गई है। क्या आए दिन रोज की 3 तब्दीलियों और सुहाने ख्वाब दिखाने से अवामी बेचैनी खत्म हो सकती है? अब दूसरी तरफ नून लीग भी तब्दीलियों की जद में है। शहबाज शरीफ आउट और दूसरे दर्जे की लीडरशिप इन हो गई है। क्या ये तब्दीलियां फितरी हैं या फरमाइशी? और सवाल ये भी है कि क्या ये शरीफ फैमिली की सियासत का खात्मा है या उनके बचाव की तदबीर? प्रोग्राम में आज इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ियों और तजियाकारों के पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, मुबशिर जैदी साहब ने ज्वाइन किया है, मोहसिन बेग साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और उमर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मज़हर अब्बास साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, ये नून लीग के हवाले से अगर पहले बात की जाए तो शहबाज शरीफ ने PAC छोड़ दी और फिर नून लीग की तंजीमें नौ, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पार्टी के अंदर रिवॉल्ट है या फिर ये हालात का जबर है, हालात की मजबूरियां हैं, और ये जो फैसले किए हैं इसकी टाइमिंग कितनी अहम है? देखिए, जो मेरी इत्तलात हैं वो उसके मुताबिक तो 1-1.5 महीने पहले एहसन इकबाल साहब को ये टास्क दिया गया था और एहसन इकबाल साहब ने एक रिपोर्ट सबमिट कराई थी। मैं तंजीम नौ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। और ये जो चीज़ है इसमें जो इस तब्दीली में या रीऑर्गेनाइजेशन में सबसे सिग्निफिकेंट मुझे लगती है वो शाहिद खाकान अब्बासी का बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, और एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। बाकी जो 16 के करीब या इससे भी ज़्यादा शायद नायब सदूर हैं। नायब सदूर, जी। और उससे इम्कान इस चीज़ का नज़र आ रहा है कि शायद अगर नवाज शरीफ साहब की अब 7 तारीख को उनकी वो डेट है और अगर आगे भी चले तो अगर ये अपील उनकी मुस्तरद हो जाती है और उन्हें वो जेल काटनी पड़ती है जेल में, तो एक तरीके से वो कट जाएंगे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से। वैसे तो डिस्क्वालीफाई हैं लेकिन अदरवाइज भी। दूसरे, शहबाज शरीफ की सेहत हो या और भी कोई मजबूरियां या मसलहतें हों, उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बहुत सी जो है राय कायम की जा रही हैं। उनकी सेहत का मामला तो हमेशा से था, पहले काफ़ी अरसे से सेहत का मामला है, लेकिन उसके बावजूद वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बने। लेकिन अब ये जो है ये गालबन ऐसी बात आगे बढ़ रही है कि जिसकी वजह से शायद शहबाज शरीफ पीछे हट जाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने एक तरीके से लोगों को एडजस्ट किया है, उसमें शहबाज शरीफ साहब के लोग भी शामिल हैं और उसमें वो लोग भी शामिल हैं, राइट, जिसमें नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा एतमाद है। ठीक है, मुबशिर जैदी साहब, ये जो सारे मामलात हैं जो नून लीग के हवाले से हुए, सर आपको भी इतने सिंपल नजर आ रहे हैं जैसे कि नून लीग बयान कर रही है कि जी दिसंबर में ये फैसला हो गया था और अभी जो है ये इम्प्लीमेंट हो गया है? इस डिले की वजह और ये जो तब्दीलियां इसके पीछे आपको क्या मुहर्रिकात नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून समहाउ
اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب تھے، لیکن جو کنڈکٹ رہا ان کا پارلیمان میں گزشتہ چند ماہ میں، وہ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں ہو پا رہی تھی کہ جس طرح سے سینٹر سٹیج جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے لے لیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی طرف ساری نگاہیں ادھر ہی مڑ گئی تھی کہ یہ اپوزیشن کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے بیچ میں آنا بھی چھوڑ دیا پارلیمان میں، تو اس سے اور زیادہ بددلی پھیل رہی تھی۔ تو اب وہ گئے ہیں، تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے جب یہ دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بہت ہی کنفرنٹیشنل قسم کی ایگریسو پالیسی اپنائی ہے، تو انہوں نے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن انہوں نے یہ پوسچرنگ جو ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی یہ کریں گے، کیونکہ حکومت ظاہر معاشی سطح پر سنبھل نہیں پا رہی ہے، اور خاصی لوگوں کو پریشانیاں نہ صرف ابھی ہو رہی ہیں بلکہ آگے بھی آ رہی ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اب خاصی ایگریسو ہو جائے گی، اور شہباز شریف صاحب کا اتنا ایکٹیو رول نہیں رہے گا۔ رائٹ، اچھا عمر چیمہ صاحب، یہ جو نون لیگ کی ری آرگنائزیشن ہے، آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ جو ری آرگنائزیشن کی آپ بات کر رہی ہیں نا، میرے خیال ہے اس کے دونوں مطلب ہے، ایک وہ مطلب ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور ایک وہ مطلب ہے جو پی ایم ایل این سمجھا رہی ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے کہ ان کے بہت سارے عہدے خالی پڑے ہوئے تھے، جس میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی خالی پڑا ہوا تھا، ان کا سیکرٹری فائنانس کا نہیں تھا، کوئی سیکرٹری جنرل پہ کوئی ایکٹنگ کا چارج تھا، ادروائز نہیں چل رہا تھا، اور بھی ان کے کافی اسی طرح خالی پڑے ہوئے تھے۔ اور جو مظہر عباس صاحب نے بات کی ری اسٹرکچرنگ کی، وہ احسن اقبال کو یہ اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی۔ اچھا، اگر آپ ان کی اوورال جو ان کی دیکھیں تو شریف خاندان کے بعد جو ایک آپ کو سینئر موسٹ، یا اگر عہدے کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ جس نے ایک ٹاپ لیول پہ جو رہا ہو، یعنی جس کا یہ اسٹیچر بن رہا ہو، تو وہ شاید حقان عباسی ہی بنتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر، کیا اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ وہ جب لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں تھی تو وہ نون لیگ کو نہ خدا مل سکا اور نہ ہی وصال یار، اور پھر وہ بدنامی این آر او کی بھی گلے پڑ گئی، یا پھر یہ احتساب ڈرائیو ہے جس کی وجہ سے اس نے کمال کر دیا، باہر جانے پہ مجبور کر دیا ان کو؟ نہیں، ایک تو وہ گئے نا باہر، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو احتساب کا مرحلہ بھی چل رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی ہم جو ہے نا ایک ایز اے پوٹینشیل الٹرنیٹیو بھی کنسیڈر نہیں ہو رہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ موجود ہے، یعنی کہ اس کی نااہلیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ایز اے متبادل ہے وہ پی ایم ایل این کنسیڈر نہیں ہو رہی۔ تو ہو سکتا ہے وہ بھی سوچتے ہوں کہ میں نے ادھر جو جیل میں ٹائم کاٹنا ہے، تو میں ایک جو ہے ادھر ٹریٹمنٹ کراؤں یا جو بھی بہانہ تھوڑے وقت کے لیے سین سے غائب ہو جاؤں، یعنی سین سے غائب ہو جاؤں، تو اس کے لیے آپ کو ایک تو متبادل لیڈرشپ چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو خاموشی ہے اس سے جو آپ کے کارکنان ہیں ان کے اندر ایک بد دلی ہے، تو لہذا جو ہے اس ابہام سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس ایک لیڈرشپ موجود ہونی چاہیے کہ جو کوئی اپنی پالیسی وضع کرے، ادھر سے کو اگر پرمیشن لینی ہے وہ پرمیشن لے اور اس پہ آگے کام شروع کرے۔ ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب، اب یہ میاں صاحب کے فیصلے سے ایک دن پہلے شہباز شریف کی قربانیاں، اور فیصلے کے فوراً بعد پھر یہ تنظیم نو پارٹی کی ہوئی ہے، اور اس میں پہلی مرتبہ مریم نواز کو بھی عہدہ دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں نون لیگ نے کیا پیغام دیا ہے؟ یہ ایکچولی جس طرح باقی دوستوں نے بات کی، کافی عرصے سے یہ ان کے مسائل چل رہے تھے۔ اب انہوں نے کل بھی ان کی میٹنگ تھی پنجاب میں، اور اس میں بھی آج سے پنجاب کے جو عہدیدار خواہش مند ہیں عہدوں کے، آج ہوئی ہے میٹنگ شاید ان کی؟ نہیں، کل بھی رانا صلاح اللہ صاحب نے کی، اور آج بھی ان کی میٹنگ ہے، اس میں بھی انہوں نے عہدے دینے ہیں، وہ ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں اپنے حساب سے۔ لیکن جہاں تک بات تھی شاید خاقان عباسی صاحب کی، یہ نواز شریف صاحب کے بہت ٹرسٹ وردی ہیں، اسی لیے شہباز صاحب کو نامینیٹ نہیں کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، اور ان کو کر دیا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جس بیک ڈور چینل کی ذریعے وہ گفتگو میں تھے، اور جو وہ چیزیں حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس ڈائیلاگ جو بیک ڈور چل رہا تھا، وہ اچیومنٹ نہیں ہوئی، وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی۔ تو پھر نئی اسٹریٹجی جو نون لیگ کی ہے، اس میں شہباز شریف کہاں فٹ ہوتے ہیں سر؟ یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو ان کو صرف غیر سیاسی رابطوں اور ملاقاتوں کے لیے مخصوص کر دیا؟ دیکھیں، وہ گئے بھی اسی لیے ہیں کہ ان رابطوں میں کچھ چینجز آئیں اسٹیبلشمنٹ میں، تو وہ رابطے تھوڑے سے کٹ گئے ان کے، اور وہ چیز جو وہ چاہ رہے تھے، جس طریقے سے وہ منور کرنا چاہ رہے تھیں، جو ان کی خواہش تھی کہ ہمیں ملے، یا میری فیملی کو وہ بینیفٹ ہو، یا میاں صاحب کو کوئی بینیفٹ ملے، وہ نہیں ہوا، اس لیے وہ باہر ہیں۔ آپ دیکھیے عہدے جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی عہدہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بیماری والا تو قصہ نہیں ہے، جس طریقے سے ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں۔ تو بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ اچھے ٹائم کے لیے، اچھے ٹائم کے انتظار کے لیے باہر بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں باہر سے بیٹھ کے شاید زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتا ہوں، منور کر سکتا ہوں، اور ٹائم
جب آئے گا تو وہ واپس آ جائیں گے. فی الحال تو ان کا چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب تو باہر جا نہیں سکے لنڈن، اور شہباز شریف جو ہیں وہ ملک میں واپس آنے سے گریز کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم احتساب کے لیے اپنی کرسی بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے. تو سر کیا خیال ہے اس وقت میں، آپ کیا دیکھتے ہیں نون لیگ کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور ان کی سیاست میں اب کیا تبدیلی ہو سکتی ہے جو انہوں نے آج سے پہلے نہ کیا ہو؟ دیکھیے، اگر نواز شریف صاحب جیل میں رہتے ہیں اور سزا کاٹتے ہیں تو مسلم لیگ کی ایک جو سیاست ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی. ٹھیک. اور ووٹ کیونکہ شہباز شریف کا نہیں ہے، ووٹ نواز شریف کا ہی ہے، تو نواز شریف کی جیل کے اندر پریزنس جو ہے وہ مسلم لیگ کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں کریٹ کرے گی، بلکہ اس کا ایک بیانیہ ہے جو مسلم لیگ لے کے چلے گی کہ نواز شریف کے بارے میں جو یہ رائے تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ باہر چلے جائیں گے، یا نواز شریف جو ہے ان کو بھیجا جا رہا ہے، یا جو بھی ہے، تو اگر نواز شریف سزا کاٹ رہے ہیں تو مسلم لیگ کی جو سیاست ہے وہ اسی کے گرد گھومے گی، اسی بیانیے کے گرد گھومے گی. اور زیادہ اس میں، جس طرح مبشر کہہ رہے تھے، زیادہ ایگریشن نظر آئے گی. لیکن یہ ایگریشن لائے گا کون؟ اگر فرض کریں مریم نواز بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہیں تو اس ایگریشن کے لیے ان کے پاس مشاہد اللہ موجود ہیں، ان کے پاس رانا ثناء اللہ موجود ہیں، اس میں پھر خواجہ آصف کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. تو وہ جو ایک ایگریسو ٹیم ہے مسلم لیگ کی، وہ پھر باہر نکلے گی. اچھا سر، اور پھر وہ جو عید کے بعد وہ کوئی بھی سچویشن بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن دوسری طرف مسلم لیگ کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ لوکل باڈیز الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں، لوکل باڈیز الیکشن میں اگر مسلم لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں، اور پی ایم ایل کیو کا جو اتحاد ہے اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون اپنی پریزنس شو کر دیتی ہے، تو میرا خیال ہے مسلم لیگ کے لیے گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں اور گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا سالڈ ہوگا. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے بیانی میں جتنا بھی فرق ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نواز شریف کی جو پوزیشن ہے وہی سٹینڈ کرتی ہے، اور شہباز شریف اب تک اس کو مانتے چلے آئے. اچھا مبشر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مقتدر حلقے نون لیگ کو دوبارہ کم بیک کرنے کا موقع دیں گے؟ اس وقت جو سب سے مشکل میں ہے وہ نہ پی ٹی آئی ہے، نہ پی ایم ایل این ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے، وہ خود مقتدر حلقے ہیں. کیونکہ معیشت سنبھل نہیں رہی ہے، اور اگر معیشت نہیں سنبھلے گی تو ظاہر ہے جو ایک کیک ہے، یعنی جو اوور آل ہمارے پاس موجود ہے کیک، وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اور تو اس میں سے ظاہر ہے ایک بڑا حصہ ڈیفنس کے لیے جاتا ہے، اور جانا بھی چاہیے. جو کچھ بھارت کے ساتھ ہوا ہے ابھی، تو ہمارے مسائل تو ہیں، مگر وہاں پرابلمز آئیں گی. تو میرے خیال میں جب اگر معیشت نہیں سنبھلتی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ برے حالات ہو جائیں گے، اور مقتدر حلقوں کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہے گا کہ وہ کسی اور کو ٹرائی کرے اور اس نظام کو کم از کم سمیٹے. وہ چاہے پیپلز پارٹی ہوگی یا نون لیگ ہوگی، مجھے نہیں پتا، یا شاید دونوں نہ ہو، وہ کچھ نئی کوئی جماعت کریٹ کرنے کی کوشش کرے جیسے انہوں نے ماضی میں کیا. مگر اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، دیکھیے وہ ٹرائی تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی پارٹیاں توڑنے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے ابھی دوبارہ وہ کوشش کر لیں. لیکن میرا خیال میں پولیٹیشنز بھی سیانے ہو گئے ہیں، وہ بھی کھیل سمجھ چکے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب یہ حکومت آئی تو تمام لوگوں نے اس کی کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو موقع دیتے ہیں. مگر جس طرح کی یہ حکومت کی پرفارمنس ہے اس سے سب سے زیادہ پریشان تو لانے والے ہو رہے ہیں. باقی لوگ تو کیا پتا وہ خود کو موقع نہیں دینا چاہ رہے ہوں، وہ کتنے پریشان ہیں. گورنمنٹ تو ظاہر ہے جس طرح سے لائی گئی، تو یہ تو ذمہ داری لانے والوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ صرف اس لیے کہ ان کو موقع نہیں ملا، آپ نے موقع دے دیا. اب اگر انہوں نے پورے کا پورا جو معیشت کا ایک وہ پوزیشن ہے اس کو خراب کیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے کوئی ایک شعبہ تو افیکٹ نہیں ہوگا نا، اس سے تو لوگ افیکٹ ہوں گے. جب لوگ افیکٹ ہوں گے، اور ابھی پیٹرول کی پرائسز ہیں جس طرح سے بڑھا رہی ہیں، جس طرح آئی ایم ایف کا ایجنڈا امپلیمنٹ ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے پرسوں سے، آپ سوچئے کہ لوگوں کی کیا حالات ہوں گے. آلریڈی لوگ بل بلا رہے ہیں، تو وہ چیخیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ چیخیں اگر بڑھ گئیں اور لوگ سڑکوں پر آ گئے تو پھر حالات تو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. تو یہ چیزیں بہت کیئرفلی، مجھے آئی ایم شور کہ مقتدر حلقے بھی اس کو مائنیوٹلی مانیٹر ضرور کر رہے ہوں گے سچویشن پہ، اور سب سے زیادہ پریشان وہی ہیں. ٹھیک. اچھا عمر چیمہ صاحب آتے ہیں معیشت کے اوپر، لیکن ایک بات صرف اور بتا دیں نون لیگ کے حوالے سے، چونکہ
جو خواجہ آصف ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی اس وقت بہت ہی پریشر میں ہے اور ہمیں دیکھتے ہوئے حالات کو ایگریسو ہونا پڑتا ہے یا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو آنے والے دنوں میں نون لیگ کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایگریسو ہوں گے, یہ مزید بیک فٹ پر آئیں گے, یا وہی ان کی وہ ویٹ اینڈ سی والی کنفیوژن ہی جاری رہے گی؟ دیکھیں ایک تو میں یہ بتاؤں کہ ابھی جو مریم نواز شریف کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ایز اے وائس پریزیڈنٹ, جی جی, یہ سب سے بڑا سرپرائز ہے. اور یہ اس سینس میں بھی ہے کہ پرسوں تک مریم نواز شریف کا اس لسٹ میں نام نہیں تھا. اچھا. اور یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 15 لوگ تھے وائس پریزیڈنٹ, اور ایک جو ہے شاید حقان عباسی صاحب تھے. بلکہ میں نے اس پہ رپورٹ بھی کیا تھا, یعنی کہ کل میری یہ چیز پبلش ہوئی تھی. اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ مریم نواز شریف کا پرسوں تک نام نہیں تھا. ایک دن میں نام ڈالنے کی کیا وجہ ہے خاص؟ نہیں, یہ آپ دیکھیں یعنی کہ سچویشن بھی چینج ہوئی ہے فیصلے کے بعد. بیل کینسل. ہاں, یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ بیل کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ آپٹیمسٹ ہونے میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک آپٹیمزم ہو کہ ہمیں بیل مل جائے گی. اچھا, اگر بیل مل جاتی ہے تو اگر میاں صاحب جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ بھی ساتھ چلی جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ سچویشن کل نے کافی چیزیں کلیئر کی ہیں, اور یہ مریم کی جو ہے لاسٹ انٹری ہے اس والے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب پی ایم ایل این کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہو کہ ہمیں ٹرک کی بتی پیچھے لگایا گیا ہے. ہوتا ہے یہ اس دفعہ, یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک پارٹی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, دوسری پارٹی آپ کو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم مقتدر حلقے کہتے ہیں, ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. عدالت میں کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی بات نہیں. لیکن ابھی جو مبشر صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں جو گورننس ہے اور جو اس حکومت کی کارکردگی ہے, معیشت کی جو صورتحال ہے, اس نے موجودہ حکومت کے امیج کو متاثر تو کیا ہے نا. تو کیا نون لیگ اس میں ایک آپشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اتنے کرائسس کے باوجود پارٹی انٹیکٹ ہے, میاں صاحب کے نام پہ تو سبھی متفق ہیں. یہ جو نظر کرم نون لیگ کی طرف دوبارہ ہو سکتی ہے ریاست کے سٹیک ہولڈرز کی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاست نہیں کرنی ہے. ہم نے ہمارے کہنے پہ وہ نہیں ہوگا. نہیں, میں انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں, اوپینین کی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اچھا, یہ جو ہے نا, اب ذرا اس کا ایک ذرا نفسیاتی پہلو بھی دیکھیں کہ آپ نے ایک فریق کو ریجیکٹ کیا ہو, دوسرا فریق جو ہے آپ لے کر آئے ہوں, اب وہ فریق جو ہے وہ کھیل نہ پائے تو نہیں, اس فریق کی طرف جانا ہے جس کو آپ نے پہلے مسرد کیا ہے, اس سے آپ کی پوزیشن بھی آکورڈ ہوتی ہے. لہذا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جس فریق کو لائے ہیں اس کو سائڈ پہ کر کے, یعنی کہ وہ بظاہر وہ کھیل رہا ہو لیکن اصل میں آپ کھیل رہے ہو. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ایسا ہو رہا ہے. اور آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ زیادہ نظر آئے گا کہ خود جو ہے یعنی کہ جو ہے نا پرچہ دینے بیٹھ جائیں گے, نمبر جو ہے وہ ہو سکتا ہے فریق کے آ جائیں, لیکن جو ہے یعنی کہ کوئی پرچہ کو لکھنے والے کوئی اور لوگ ہوں. محسن بیگ صاحب, آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے چونکہ سر نون لیگ کی اب کوئی بھی سیاست, لیکن عمر پرچے کا ٹائم ختم ہے. اچھا, انہوں نے ٹائم ہی ختم کر دیا. نہیں, ابھی یہ چلے گا, 5 سال کا ہے. اس سب کا موجودہ گورنمنٹ کی صحت پہ محسن بیگ صاحب کیا اثر پڑے گا سر؟ کیونکہ آپ نے دیکھا خان صاحب روز این آر او نہیں دوں گا, یہی عزم دہراتے ہیں, جبکہ ان کو پتا ہے وہ این آر او نہیں دے سکتے. مسئلہ یہ جو عمر بات کر رہے تھے, بیسیکلی یہ خود بھی خان صاحب میرے خیال میں پریشان ہیں. نان الیکٹڈ لوگ, ابھی جو چینج اسد عمر صاحب کی جگہ لائی گئی ہے, حفیظ شیخ, وہ بھی, یہ تو میرے خیال خان صاحب ان کو شاید کبھی ملے بھی نہیں تھے. اور بیسیکلی وہی حلقے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معیشت اسد عمر صاحب سے کنٹرول نہیں ہوئی, اس کی کوئی بھی ریزن ہو, ایکسپیرینس کا ہو یا کمپیٹنسی ہو یا جو بھی کہہ لیں, اب وہ لے کے آئے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو وہ لائے ہیں, جو بھی ذریعہ تھا, وہ چاہتے ہیں کہ یہ سکسیسفل ہو اور اکانومی میں, معیشت میں اور کاروباری حلقوں میں کوئی کانفیڈنس آ جائے. مزید نان الیکٹڈ لوگ ان کریں گے اب. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب اور خان صاحب کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی, اس میں بھی یہ ریزنمنٹ ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے, اور ان میں واقعی عمر کی بات ٹھیک ہے, اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں بھی, کیونکہ چیزیں چل نہیں پا رہی. اور نیچرلی اگر آپ کی معیشت نہیں چلتی اور آنے والے کچھ ماہ میں, اور یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے نتیجے میں جو بھی آپ کا بجٹ بنے گا, اور جو جس قسم کی پرائس ہائیک, مطلب وہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی 800 بلین کے آپ اور ٹیکس لگائیں, تو یہ تو قوم مری پڑی ہے, پہلے آپ 800 بلین کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ تو اس میں نیچرلی خان صاحب کو پولیٹیکلی اس وقت کوئی تھریٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی تھریٹ, رمضان کے بعد کی صورتحال پہ بلیو کیجئے, کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی پبلک سڑکوں پہ نہیں آئے گی. اور یہ جو پارٹی دیکھیں, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ کراؤڈ سڑکوں پہ نہیں لانے کے قابل,
पब्लिक खुद से आ जाए तो और बात है, इनके पीछे लग के पब्लिक नहीं आएगी। ठीक है। और ये कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं होगा इमरान, हाँ थ्रेट इमरान खान के लिए ये मईशत है जिसको अगर आपने ना चलाया तो वैसे ही क्लैप्स कर जाएगा ये पूरा कंट्री आपका। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है आपकी, बिजनेस कम्युनिटी हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, ठप पड़ा है सब कुछ, ठप है। ऐसी सूरत में अब देखिए एफबीआर के ऐसी सूरत में है सिर्फ दिलासे नहीं, देखिए एफबीआर के चेयरमैन को जो चेंज किया है वो भी इसीलिए किया है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पिछले 5 माह से टारगेट मीट नहीं कर रहे। अभी जो हफीज शेख को उन्होंने ब्रीफिंग दी है उसमें भी 4.2 ट्रिलियन उन्होंने बताया जो कि एक फेक एस्टीमेट था। तो मकसद ये है कि नॉन इलेक्टेड लोग ज्यादा इसलिए लाए जा रहे हैं कि इनको चलाया जाए, और ये रहेंगे खान साहब, फिलहाल कोई थ्रेट नहीं। मैं जरा सबसे एक एक कमेंट इसके ऊपर ले लूं। मजहर अब्बास साहब, सर ये जो अपोजिशन पोस्ट बजट और रमजान के बाद की सूरत हाल पे जो इन्हिसार कर रही है, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए आपको लगता है कि अपोजिशन का अंदाजा ठीक है या ये खुशफहमी है कि अपोजिशन कोई फायदा उठा सकेगी? देखिए, फायदा अपोजिशन को सिर्फ बाय डिफॉल्ट मिल सकता है, और बाय डिफॉल्ट का मतलब ये कि महंगाई ऊपर जाती रहे और बढ़ती रहे। पेट्रोल, हमारे फैसल वाडा साहब 200 कह रहे हैं कि 200 रुपए लीटर भी लोग पेट्रोल खरीद लेंगे। कैसे खरीद लेंगे? वो तो अपने ऊपर छिड़कने के लिए भी नहीं खरीद सकते 200 रुपए लीटर। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो अपोजिशन को फायदा होगा, लेकिन अपोजिशन की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसका फायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है, और उसकी वजह से तहरीक इंसाफ वो इक़दामात कर रही है जो बहुत ही गैर मकबूल इक़दामात हैं, बहुत ही अनपॉपुलर हैं। अब ये अभी तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब से 6 माह बाद या 1 साल बाद वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए। मुबशिर साहब, आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट को खतरा ऑपोजिशन से है या अपनी कारकर्दगी से है? और इस हवाले से वो जो नवंबर और दिसंबर की डेडलाइन दी जा रही है उसमें आपको कितना वजन, कितना आपको वेट लगता है सर, या बेबुनियाद खदशात हैं सारे? देखिए, खतरा तो जाहिर है इस हुकूमत से ही है, और अपोजिशन से इतना खतरा नहीं है, क्योंकि जब ये आए थे तो एक बहुत ज़्यादा एक फील गुड फैक्टर था कि बिल्कुल खान साहब ने इतने वादे किए हैं, इतनी बातें की हैं कि वो आते ही खुद उन्होंने कहा कि 100 दिन में ठीक कर देंगे, फिर उन्होंने कहा 6 महीने दे दें, वो भी गुजर गए। तो इनिशियली तो लोग बहुत सपोर्टिव थे, अपोजिशन के पास भी कोई बहाना नहीं था, क्यों अपोजिशन टेंटेड थी, उनके खिलाफ केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट से नाअहलियाँ हुई थी। अभी भी पीपल्स पार्टी के ऊपर तलवार लटक रही है, नून लीग के ऊपर तलवार लटक रही है। मगर देखिए, हमारे लोगों की जो याददाश्त है ना वो बहुत कम होती है, और हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये भी है कि अगर ये कोई भी जो इस वक्त की हुकूमत है अगर वो परफॉर्म नहीं करती, लोग फौरन पुरानी हुकूमतों को याद करना शुरू कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि उस दौर में क्या क्या हो रहा था। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो इस हुकूमत को फौरी खतरा खुद से है। अगर उन्होंने चीज़ों को ना संभाला तो शायद बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन देगी। जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं वो शायद खुद ही आकर के बैठ जाए, और कम अज़ कम, क्योंकि उन्होंने बहरहाल उन दोनों बड़ी जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको टेंट किया, उनके ऊपर उनको नाअहली का बाकायदा एक वो दौर चला, और उनके ऊपर मात भी लगाए गए, प्लांटेड स्टोरियाँ भी चली, तो सारा कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल में अभी जो है इस हुकूमत से खतरा है। ठीक है। अच्छा उमर चीबा साहब, सिर्फ अप्रैल के महीने में अगर आप देखें ना तो महंगाई की शरह में 1.26% इजाफा हुआ है। पेट्रोल कल 9 रुपए बढ़ गया, सब्जियों फ्रूट्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, आगे रमजान आ रहे हैं। कितना बड़ा और कितना मुश्किल गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, और गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नजर आ रही है? देखें, सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये इतनी ख़राब है कि अगर आप कोई वजह तलाश करें कि मैं किस तरह पुरुमीद हूँ, तो आपको वो तलाश करने में बड़ी दुश्वारी होती है, सिवाय इसके कि आप कहें जी कि चलें अल्लाह खैर करे, चलें जी जो इस मुल्क के लिए बेहतर है ना अल्लाह वो कर दे, यानी कि आपके पास अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। और इवन अब जो है इतने गलत किस्म के वादे करने के बावजूद अब उनकी जो है, कि उनके पास मजीद वादे करने के लिए भी कुछ नहीं रहा। यानी कि यही होता है ना कि आपको एक जो है एक बात जो है कोई 100 दफ़ा बोलेंगे, इवेंचुअली जो है रिसाइकिल तो करना पड़ता है ना, फिर जो है लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, यानी कि ऐसी डेंजरस है कि आपको सिचुएशन अभी 8-9 माह हुए हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं देना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हुकूमतों के बारे में इतनी जल्दी नहीं, और इन्होंने इनका एक नैरेटिव था करप्शन के हवाले से। अब मुझे लगता है कि लोगों को इस तरह से मजबूर करेंगे कि लोग कहेंगे जी कि अगर
करप्शन हो, लेकिन जो है ना हुकूमत नलायक नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो है ना उससे बाद जो मुझे लग रहा है यानी कि शायद लोग उस चीज को टॉलरेट करके नलायकी जो है इस पे ज्यादा फोकस कर दें। मतलब आप कह रहे हैं ना अहली करप्शन से बड़ी खतरनाक चीज है। और ये मैं नहीं कह रहा, इवन जो इन्होंने अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में आतिफ मियां को रखा था, जिसको IMF ने जो इमर्जिंग इकोनॉमिस्ट है 100 इमर्जिंग इकोनॉमिस्ट में लेकर आए थे, उसने जो है इस पे लिखा है, उसने बल्कि कोई सर्वे कराया इधर कोई ट्विटर वगैरह पे, तो ज्यादा जो बात आई लोगों ने कहा कि नहीं जो है ना करप्शन ज्यादा बुरी चीज है। उसने कहा कि मेरी जाती राय ये है कि नाअहली जो है ना ये करप्ट, अगर इन दोनों के दरमियान मुआवजा होगा, ठीक है, कि नाअहली और करप्शन, तो नाअहली ज्यादा बुरी चीज है। और उसने फिर मुख्तलिफ कंट्रीज की एग्जांपल भी दी कि ये कितनी डेंजरस है। यानी कि आपके पास जो है वो 1 अरब फंड हो, 100 अरब फंड हो, और आप इतने नाअहल हो कि आप इस्तेमाल ही ना कर सकते हो। दूसरी तरफ जो है अगर उसने कोई एक आदमी जो है वो को किकबैक्स लिए हो लेकिन को आपको नजर आ रहा हो, तो आप एक जरा पब्लिक के पर्सपेक्टिव से देखें, वो कहेंगे यार को नजर तो आ रहा है ना, इधर जो है यानी कि आपकी महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। आप जरा इसका दूसरा मौक़िफ़ सुने सर, करप्शन ज्यादा खतरनाक है या नाअहली? नाअहली तो हर सूरत में खतरनाक है, लेकिन करप्शन ये है कि अगर मेगा स्कैंडल्स करप्शन अगर आपके मुल्क को और आवाम को कॉस्ट करे तो नेचुरली वो भी बुरी है, ज्यादा खतरनाक। लेकिन दुनिया में कोई भी बड़ी कॉर्पोरेशन, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज वो 5 से 10% करप्शन का मार्जिन रखते हैं। और प्लस जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं पूरी दुनिया में उनमें करप्शन का मार्जिन होता है। डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बहुत सी चीजें आप नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने जो किया वो गरीबों की कॉस्ट पे किया, अवाम की कॉस्ट पे किया। और जो आज हमारी हालत है उसमें प्रीवियस लोगों का बहुत ज्यादा हिस्सा है। मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा सिर्फ इतना है कि ये टाइमली डिसीजन नहीं कर पा सके। इनको पहले दिन IMF के पास जाना चाहिए था, पहले 2 मिनी बजट दिए। गवर्नमेंट ने कहा असद उमर को इसलिए हटाया महंगाई पे काबू नहीं कर सके। अब ये जो हफीज शेख जिसकी आप पहले बात कर रहे थे, इन्होंने भी अभी तक कोई कॉन्टिजेंसी प्लान तो सामने नहीं रखा ना। क्या ये एहसास के लेक्चर से पेट भर जाएगा? नहीं पारिस, इनको आए हुए एक वीक हुआ या 10 दिन हुए। बेसिकली ये IMF में जॉब करते रहे, IMF के साथ मुंसलिक थे, अभी भी वहीं थे। IMF ने ही इनको रिकमेंड किया है। और ये जब इनके पास ओहदा होता है तभी पाकिस्तान में होते हैं, वरना होते भी नहीं है ना पाकिस्तान में। जरूरत नहीं है ना, इनका कोई काम नहीं है ना। यहाँ पे जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं वो भी मुख्तलिफ एजेंसीज के लिए, बाहर की एजेंसीज के लिए काम करते हैं। सबको स्टडीज मिली हुई हैं, डॉलरों में पेमेंट आती है। जितने आप देखते हैं राइट अप्स लिखते हैं या टीवी पे आके बोलते हैं, ये IMF, वर्ल्ड बैंक सबके पेरोल पे है। तो बेसिकली उन्हीं का आदमी है, वो आया, आपको पैकेज मिलना है, उन्होंने अपना बंदा भी बिठाया। वो चेंजिंग जो लाएगा, आई डोंट नो वो बेनिफिट IMF को करेंगी या हमारे मुल्क को करेंगी या अवाम को करेंगी। अवाम वो तो इलेक्टेड है नहीं, वो किसी पार्टी से उनका तल्लुक नहीं है। तो स्टेट बैंक में भी सुना IMF का ही बंदा लगेगा। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन उमर चीमा साहब मुझे एक बात बताएं। खान साहब कह रहे हैं मौशी बहरान से निकलने के 2 इस वक्त हल वो बता रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि वो जो ऑयल है वो डिस्कवर हो, अल्लाह करे हो जाए, 4-5 साल तो उसमें लगेंगे ना। बात वो इसी पे आगे ना कि अल्लाह करे, आपके पास सॉल्यूशन कोई नहीं है, यानी कि यही है कि आप जो है बत्ती पीछे लगा दें। इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, कोई नामो निशान नहीं है। कम से कम 5 से 7 साल लगने हैं जिसका बेनिफिट आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह ना करे फिर क्या करेंगे? तो ये फिर आप कहेंगे नहीं, फिर आप क्या कहेंगे ये ठीक थी। तो भाई आप डिलीवर क्या कर रहे हैं? यानी कि इस बुनियाद पे तो चीजें नहीं होती ना। आप क्या अपने जाती मामला इस तरह ठीक कर लेते हैं? यानी कि आपको अपना चाहिए होता है कि मेरे पास बजट कितना है, आप उसी बुनियाद पे। जब मुल्की मामला आते हैं तो आप कहते हैं कि अल्लाह करे, नहीं अल्लाह तो करेगा, यानी कि अल्लाह से तो हम मांगते ही हैं, ये तो मशरूत है कि यानी कि उसकी गुड हमें जो है ब्लेसिंग चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आपके पास टेंजिबल प्लान क्या है? ब्रेक मुझे लेना। मजहरबाज साहब आप प्लीज इस पे कमेंट कर दें। सर ये रियलिस्टिक अप्रोच है जो दी जा रही है या अपना इख्तियार की जा रही है? उमर और मोहसिन बात कह रहे थे, इस पे मैं सिर्फ बताता चलूं कि जो नाअहली है वो क्यों करप्शन से ज्यादा खतरनाक होती है। नाअहली अहल लोगों को भी करप्ट कर देती है। जो अहल लोग होते हैं, क्योंकि सिंध में ये अक्सर हमने देखा है कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो जो लोग ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं वो लोग उन लोगों के पास काम लेके जाते हैं और उसकी वजह से वो अपने रेट्स बढ़ा देते हैं कि भाई मुझे अपना भी काम करना है और फिर तुम्हारा भी अगर काम करना है मुझे, तो उसमें कमीशन बढ़ जाते हैं उसके अंदर। और ये मैं कि वैसी हवा में बात नहीं कर रहा, ये मुझे सिंध के वजीर आला ने खुद कहा कि जो सिंध का सबसे बड़ा मसला है वो ये कि यहाँ कॉम्पिटेंस नहीं है और यहाँ इनकॉम्पिटेंट लोगों की तादाद ज्यादा है, और उसकी वजह से जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनके अंदर भी करप्शन का रेशो बढ़ गया है। तो अब ये जब सिचुएशन हो तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि जो मिनिस्टर अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसका सेक्रेटरी जो है तो वो हमेशा
اس چیز کو مس یوز کرے گا. اور اگر منسٹر کمپیٹنٹ ہوگا تو سیکریٹری کی ضرورت نہیں ہے. مبشر صاحب آپ بھی ون لائنر دے دیں, آپ کے خیال میں نااہلی زیادہ خطرناک ہے یا کرپشن؟ میرے خیال میں نااہلی زیادہ خطرناک ہے, اور یہ جو ایک وہ پہلے چلا تھا نا کہ کھاتا تو ہے پر لگاتا بھی ہے, تو میرے خیال میں لوگ جو ہیں ہماری جس طرح کا معاشرہ ہے وہ جو ہے وہ اسی اس پہ چلتا ہے. دیکھیں امریکہ نے کرپشن کو لیگلائز کیا, انہوں نے جو لابینگ کے نام پر اور دوسرے کمیشنز کے نام پر پوری دنیا میں چیزیں لیگلائز ہو چکی ہیں, ملیشیا میں وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ 5 سے 10%, جی بالکل, اور کیا 5% سے 10% تک 5% ہوتی ہے ویسے ہر جگہ کی, میں بریک لے لوں اب ذرا, لیکن ہمارے یہاں ابھی تک جو ہے نا, جی آپ مکمل کریں, ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ پارسائی کا جو ہے رونا رویا جاتا ہے, لیکن اسی پارسائی کی آڑ میں اتنی کرپشن ہوتی ہے کہ وہ 5% جو ہے وہ صرف لگتا ہے, باقی 95% ادھر ادھر ہو جاتا ہے. چلیں جی ٹھیک, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز میں. مظہر عباس صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ حکومت اب غلطی کہاں پہ کر رہی ہے سر؟ ابھی یہ جو کل انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک اور FBR کے چیئرمین کو ہٹایا ہے یہ کہہ کے کہ وزیر اعظم ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے, تو آپ کے خیال میں لگانے کا فیصلہ ٹھیک تھا ان کو یا ہٹانے کا فیصلہ؟ دونوں فیصلے تو صحیح نہیں ہو سکتے نا. ہماری حکومتوں کا اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے سچ نہیں بولتے. ٹھیک, اگر یہ سارا جو سینیریو آج پیش کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے لوگوں سے کہ آپ 1.5-2 سال انتظار کریں, 1.5-2 سال ہمیں جو ہے اس ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا, مہنگائی کو برداشت کرنا پڑے گا, بہت سے غیر مقبول فیصلوں کو برداشت کرنا پڑے گا, یہ چیزیں الیکشن سے پہلے کیوں نہیں پیش کی جا رہی تھی؟ الیکشن سے پہلے لوگوں سے کیوں نہیں کہا جا رہا تھا یہ کہ دیکھیے جو صورتحال ہے اس میں کم سے کم آپ ذہنی طور پہ اس لیے تیار ہو, اس لیے کہ اس وقت ووٹ چاہیے ہوتا ہے. یہی مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے, یہی پیپلز پارٹی کا. یعنی آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بم ہے, وہ پیٹرول بم گراتے رہے ہیں, یہ بھی گرا رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جب ماضی والے پیٹرول بم گرا رہے تھے, ٹھیک ہے سر, تو آج کی جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی تھی جو اس وقت اپوزیشن تھی کہ ایک طوفان آ جائے گا مہنگائی کا, ایک طوفان مہنگائی کا آ گیا. آج جب انہوں نے پیٹرول بم گرایا تو وہ یہی بات سر, بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ووٹ چاہیے اور الیکشن کے بعد نوٹ چاہیے ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو ریونیو کلیکشن ہے یا پھر یہ جو FBR کی ریفارمز ہیں, اگر اس میں ناکامی ہے تو یہ صرف چیئرمین FBR کی سر ناکامی ہے؟ FBR میں ریفارمز کی بالکل ضرورت ہے, FBR میں آپ تبدیلی بھی لے آئیں, ٹھیک سر, لیکن یہ چیز کیا آپ لوگوں کو گارنٹی دیں گے کہ اب جو آپ تبدیلی لا رہے ہیں اس سے ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی؟ یہ بڑا سوال ہے. بالکل, یہ صرف لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اگلے 1-1.5 سال میں کیا ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مبشر صاحب ایک بات بتائیے سر, یہ منسٹرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, ان کو لگاتے ہوئے کیا سوچ بچار نہیں کی جاتی ہے؟ ایسے ان کو لگا دیتے ہیں, کیا ملک ان حالات میں یہ ہٹ اینڈ ٹرائل کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں کام کر رہا تو چلو دوسرے کو لے آؤ؟ یہ 5 سال یہی ایکسرسائز ہوگی. دیکھیں اسی ہٹ اینڈ ٹرائل پہ تو یہ حکومت لائی گئی ہے کہ یہ ابھی ٹرائی نہیں کیا گیا, چلو ان کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ FBR چیئرمین اور اسٹیٹ بینک ہونے کا مطلب, اس سے پہلے اسد عمر کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت پینک کر رہی ہے. اور FBR چیئرمین کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ کل رات کو ان سے پوری کوشش کروائی گئی کہ وہ کسی طرح نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں کہ پیٹرولیم پرائسز میں وہ اس 9.5 روپے کی ہائیک کا, انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ کیبنٹ نے 5 تاریخ سے پہلے منع کیا تو میں ابھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان فیصلہ کریں گے, کابینہ فیصلہ کرے گی, لیکن ECC فیصلہ کر چکی ہے. اور وہ نوٹیفیکیشن تو بیسیکلی حفیظ شیخ صاحب اور FBR چیئرمین کی لڑائی تھی. اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اس لیے ہٹایا گیا کہ ان کے اوپر یہ انہوں نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ ایسی فگرز لیک کی ہیں اسحاق ڈار صاحب کو, جو سابق وزیر خزانہ تھے, کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ IMF جو ہے اس سے یہ اگری کیا جا رہا ہے کہ ڈالر جو ہے 170 روپے تک جائے گا, اور ودن جو ہے فیو منتھس جائے گا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ظاہر بات بھی ہوتی ہے, مگر جب نااہلی کی آپ بات کرتے ہیں, دیکھیے نا عمران خان صاحب جب خود آئے تھے تو انہوں نے جب لمبے باتیں کی تھی بحیثیت وزیر اعظم کہ جناب میں یہ 100 ارب کی کرپشن ادھر روک لوں گا, 100 ارب کی میں منی لانڈرنگ روک لوں گا, تو 200 ارب ہمارے پاس ہو جائیں گے, اور اس کے بعد FBR جو ہے وہ ایسے لوگ ٹیکس دیں گے کہ آپ بھول جائیں گے. تو میرے خیال میں لوگ ٹیکس دینا بھول گئے,
FBR کلیکٹ کرنا بھول گیا, اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کرنسی کو ریگولیٹ کرنا بھول گیا, اور عمران خان صاحب اسد عمر کو بھول گئے. ورٹیور صاحب, ابھی ریونیو کلیکشن کی بات ہو رہی ہے, تو FBR کے چیئرمین کا فارغ ہونا بس کافی ہے, مزید کوئی کیجوالٹی بھی ہو سکتی ہے اس میں بھی؟ دیکھیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا نیہلی کی, نیہلی کا جو بڑا ہمارا سیریس ایشو ہے, اور مجھے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ایک بیوروکریٹ نے کہا, اس نے کہا جی کہ جو ادھر سیکٹری لیول پہ بھی لوگ ہیں نا, اگر کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہوں تو 5 سوالوں کے جواب ان کے پاس ہوتے ہیں, 6ٹا سوال اگر آپ پوچھ لیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ صرف سیکٹری لیول پہ نہیں ہے, ہمارا اوورآل ہمارے معاشرے میں ہر فیلڈ میں ایسے ہیں. نیہلی جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے, اور نیہل لوگوں کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اہل لوگ ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتے, اور وہ خود ایک قبضہ گروپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں. جہاں تک وہ FBR چیئرمین کی آپ بات کر رہے ہیں, اب یہ ہے کہ کوئی آدمی نا ریئلسٹک ہونے کو تیار نہیں ہے. پرائم منسٹر بھی کہے گا کہ مجھے یہ ٹارگٹ چاہیے, انہوں نے کہا اوکے. اگر کوئی کہے گا کہ سر میں اتنی دیر میں یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا, وہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو لگانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال ہے یہ اسی طرح کے معاملات ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں کوئک فکسز, تو وہ اس کے پاس بھی چیئرمین کے پاس کوئک فکسز نہیں ہوں گے. باقی جو ہے کہ آپ بہانہ کوئی بھی بنا دیں وہ آ جاتا ہے. وہ ابھی پھر کیبنٹ میں رہتے بدل کی انہوں نے بات کی ہے. اب خان صاحب جو ہیں اتنے لوگوں کو تو وہ فارغ کر رہے ہیں پرفارمنس کی بنیاد پہ. اب یہ دیکھیں کہ ان کا جو ہے کہ ان کی جو اہلیت ہے وہ کدھر نظر آ رہی ہے. عثمان بزدار پہ ان کی نظر نہیں جاتی ہے, یہ اتنا خاص ٹالرنس کیوں ہے اس جگہ پہ؟ نہیں, عثمان بزدار کے بارے میں تو کل پرسوں بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا ایک ریڈیکل قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے, اور وہ بلا کا اعتماد تھا. آئی ڈونٹ نو کہ ان پر کون ان کی باتوں پر یقین کرتا ہے, لیکن وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی انا کا مسئلہ ہے, جیسے کہ وہ مطلب کوئی کافی اس کی وجہ میں بتاؤں بتا دیں سر. مسئلہ یہ کہ بزدار صاحب کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, تو ظاہر ہے جب وہ کچھ کریں گے ہی نہیں, جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے, نظر نہیں جائے گی, تو ظاہر ہے بالکل کمال کرتے ہیں. جب کمال کرتے ہیں تو خان صاحب بتا دیتا ہوں سر, ایک سیکنڈ سر, محسن بیگ صاحب, عثمان بزدار کو کتنا ٹائم مزید اور ملا ہے سر؟ وہ آپ بار بار آپ نے بھی بات کی نا, بلدیاتی انتخابات بھی پنجاب میں ہونے والے ہیں, تو یہ لیڈ کر لیں گے, گو کہ غیر جماعتی بنیادوں پہ ہی ہوں گے؟ دیکھیں جیسے مبشر کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, کوئی پرفارمنس نہیں ہے, بہت بڑا پروونس ہے, بہت ساری اصلاحات لانی تھی, ایجنڈا تھا کہ جی پنجاب میں شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے ہیں, یہ میرٹ ہوگا, وہ ساری چیزیں تو پیچھے رہ گئیں. ٹھیک, میرے خیال میں یہ بجٹ تک انتظار کیا جائے گا, اس کے بعد نیچرلی پنجاب میں ان کو سوچنا پڑے گا, اور پنجاب میں چینج لانی پڑے گی, بجائے اس کے کہ آپ IG بدل دیں, چیف سیکرٹری کو بدل دیں. کوئی انا ہے خان صاحب کے بیچ میں, کوئی کافی بلیک میل کر رہی ہے, یا PTI کی گروپنگ مسئلہ ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جن کی خواہش پہ وہ لائے تھے وہ خواہش ابھی تک برقرار ہے, اور ابھی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی رپورٹ دی کہ وہاں پہ چھوٹے موٹے کام ہو رہے ہیں 20-25-30 لاکھ والے, تو وہ نظر وہ ریڈار میں نہیں آتا, وہ اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ نیچے. اور 3 لوگ بھی فارغ کیے گئے انٹیلیجنس رپورٹ کی بیس پہ CM ہاؤس پنجاب سے. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے پنجاب میں, 200 سے زیادہ عہدے خالی پڑے ہوئے ہیں. یہ مارکیٹ پرائس ہے جو کنٹرول کرتی ہے پرائسنگ کو. چیئرمین بنتے ہیں. خان صاحب نے کل کا رد و بدل اور کر سکتے ہیں وہ اپنی کیبنٹ کے اندر, تو اور کون کون جانے والا ہے یا آنے والا ہے؟ میرے خیال میں واڈا صاحب ہیں, خسرو بختیار ہیں, میرے خیال میں ان کے بارے میں جو رپورٹس دی گئی ہیں خان صاحب اس کو سیریسلی لے رہے ہیں, اس کو کاؤنٹر چیک بھی کرا رہے ہیں. 3-4 لوگ ہیں جن کو وہ بدلنا چاہتے ہیں. اور وہ اسد عمر واپس آ رہے ہیں کیبنٹ میں؟ خان صاحب بڑے ہوپفل ہیں. آ رہے ہیں, ان کے پاس اور کوئی جاب نہیں ہے, وہ ان کے لیے لکی ہوگا. آ رہا ہے جا رہا ہے, کوئی خبر؟ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب کو جو کہا جائے گا کہ فلاں کو نکال دیں, وہ نکالتے جائیں گے. خان صاحب کے پاس اب اتنے اختیار ہے نہیں کہ وہ نکال سکتے ہی, وہ ہے نہیں کہ ان کے پاس جو ایز اے چیف ایگزیکٹو جو پاور ہے نا وہ یہی ہے, اس سے زیادہ ڈیسیژن میکنگ ان کے پاس نہیں ہے. سر وہ کوئی ڈاکخان ہے, پوسٹ آفس ہے کہ مطلب کہ وہ کوئی لیٹر ڈال دیا اس میں اور وہ گیا؟ چلیں نہیں کہ اگر آپ کو نہیں یقین تو وقت کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں خان صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں ابھی جو لاسٹ منسٹرز نکالے گئے ان کی رپورٹ بھی وہیں سے آئی. ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے کاؤنٹر چیک کروایا IB سے, انہوں نے نیچرلی اگر ان کی رپورٹ ہوگی تو IB انڈوس ہی کرے گی, اور اس کی بیس پہ نکال دیا. مظہر باز صاحب لاسٹ کامنٹ کرنے سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے عثمان بزدار پہ؟ عثمان بزدار کو ہٹائے نہ جانے کی وہی وجہ ہے جو عثمان بزدار کو لانے کی وجہ تھی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو گروپنگ ہے وہ اتنی شارپ ہے کہ اگر جیسے ہی عثمان بزدار کو ہٹانے کی بات ہوئی تو کس نے سب سے پہلے ریئیکٹ کیا؟ جی پرویز الہی نے. جی, چودھری پرویز الہی نے کیوں ریئیکٹ کیا؟ اس لیے کہ انہیں عثمان بزدار سے زیادہ سوٹیبل آدمی نہیں وہ سوٹ کرتا. ایک طاقتور آدمی آپ کیسے لائیں گے؟ اگر شاہ محمود قریشی کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا, چودھری سرور کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا,
تو جہانگیر ترین کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. اگر جو جہانگیر ترین کے لیے سر یہ ایکسیپٹیبل پنجاب ہوگا کی وہ ڈیلیورنس نہیں دیکھنی سر. 2 منٹ کے 1 سیکنڈ کا کمنٹ کرنا یہ پنجاب میں ڈیلیورنس نہیں ہوگی تو کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ بات یہ ہے پارس کے پرویز الہی صاحب پہلے دن سے اسپیکرشپ انہوں نے لی. ان کا مین ٹارگٹ تھا کہ میں سی ایم پنجاب بنوں گا. ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے, اس لیے وہ بار بار عثمان بزدار کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹل دا ٹائم جو ان کو چاہیے ہوم ورک. اور نیچرلی اس کی سب سے بڑی بینیفیشری پرویز الہی صاحب ہوں گے. ان کا ہوم ورک آلموسٹ کمپلیٹ ہے. بزدار صاحب کچھ نہیں کر پا رہے. ان کا عثمان بزدار کے حق میں بیان دینا سوٹ کرتا ہے ٹل دا ٹائم دیئر ہی از ریڈی. ٹھیک. محسن بیگ صاحب, عمر چیمہ صاحب, مظہر عباس صاحب اور مبشر زیدی صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.